اور نبی کو بستر عمر پہ تم گالی دیتے ہو، پھر اس عمر کا تم دفاع بھی کرتے ہو، پھر کہتے ہو جی شیعہ کافر ہے، اور حسبنا کتاب اللہ کا نعرہ عمر نے لگایا، تو آج کیوں خود کو اہل سنت کیوں کہتے ہو؟ بولو نا حسبنا کتاب اللہ، ٹھیک ہے نا؟ پھر کہتے ہو تم لوگ پورا قرآن کے منکر ہو، قرآن کہاں ہے تمہارے پاس؟ اہل بیت کہاں ہے تمہارے پاس؟ تو تم نے جو کرتوت کی اہل بیت کے ساتھ، تمہیں شرم ہی نہیں ہے؟ ہمارا اہل تشیع کا یہ عقیدہ نہیں ہے، میں اس کو کریکٹ کر دوں، 90% کا تذکرہ بخاری اور مسلم میں ہے، اور یہ عمر کا قول ہے۔ یا علی علیہ السلام پر جی جب ابھی جو ہے نا تحریف قرآن پہ جو لوجک آپ نے پوائنٹ ریز کیے ہیں وہ یقین کرے کافی حد تک جو ہے نا ہر جو عقل والا ہے نا اس کو سمجھ آ چکے ہوں گے، کیونکہ جو ہے نا حضرت عثمان عقل والا کوئی ہے، عقل والا کوئی ہے، یہ عقل پہ پردے آ گئے نا، سمن بکمن فارمولا یو سمجھ رہے ہیں، تو عقلوں پہ پردے آتے ہوئے سامنے سچ مانتے نہیں ہیں۔ لٹرلی میں ادھر مطلب جو ہے نا جو ہے میں نے جو تبلیغ کرتا ہوں دوستوں کے ساتھ، تو بحث ہوئی تراویحوں پہ، تو جناب اینڈ پہ جب وہ بات مان گئے نا کہ بھائی نہیں نہیں یہ کچھ بھی نہیں ہے، پر وہ اینڈ پہ کیا کہہ رہے تھے، یار گناہ تھوڑی ہے، اللہ کا ذکر ہی ہے، سننے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ان کی مینٹلٹی ایسی ہوئی ہے کہ وہ جو عقلوں پہ پڑتا ہے نا وہ پڑ چکا ہوا ہے، وہ بات ماننے کو تیار ہی نہیں ہے، جو ان کو بچپن سے جو ان کو کیا گیا نا۔ یار اسامہ بھائی یہ بات بھی بہت ہلکی ہے، آپ کے سامنے نبی کھڑا ہے، آپ کو پتہ ہے صادق ہے، امین ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اتنا خوبصورت ہے کہ اس سے نظر نہیں ہٹتی۔ آپ سوچیں لوگوں نے منہ پہ انکار کر دیا، تجھے رسول نہیں مانتے، نعوذ باللہ۔ آپ کیا بات کرتے ہیں کہ لوگ آپ کی بات نہیں مانیں گے؟ لوگوں نے محمد رسول اللہ کی بات نہیں مانی، معجزات دیکھ کے نہیں مانی، ایسا حسن، ایسا جمال، اتنی خوبصورتی، اتنی شان و شوکت، وہ جو آپ اندازہ نہیں لگا سکتے کہ مولا علی رسول، ایک روایت ہے نا، میں ذرا بیان کرتا ہوں، چھوٹی سی ہے، لمبی نہیں ہے، کہ وہ جو لوگ آئے بعد میں اور بہت سارے قبائل کے لوگ جو مسلمان نہیں تھے، دوسری قوموں سے تھے، انہوں نے کہا ہمیں پتہ چلا آپ کے یہاں نبی آیا ہے، یونانی تو غالباً وہ لوگ یونانی تھے، تو وہ ریسرچ کرتے تھے، تو وہ آئے مدینہ، تو انہوں نے حضور کا تو وصال ہو چکا تھا صلی اللہ علیہ وسلم، تو وہ آئے تو پوچھا کہ وہ نبی کیا ہے، بولا وہ تو ان کو تو فوت ہو کے گزر گئے۔ تو اب یہ کہ انہوں نے کہا ہم نے نبی کے متعلق پوچھنا ہے، تو خیر ان کو دربار سے تو کچھ پتہ چلنا نہیں تھا نا، دربار کا تو دھیان تو اس پہ تھا نہیں، تو کسی نے ان کو مولا علی کے پاس بھجوا دیا تھا، تو ان سے انہوں نے پہلا سوال یہ کیا تھا کہ وہ کیسے تھے، وہ پوچھتے یونانی مولا علی علیہ السلام تھے کہ وہ کیسے تھے، تو وہ اپنی طرف اشارہ دیکھ کر کہتے ہیں وہ ایسے تھے صلی اللہ علیہ وسلم، کیسے تھے، علی جیسے تھے، علی جیسے تھے، اور کیسے تھے، آپ نے دیکھنا ہے نا، تو اب ان کو کہا آپ نے نہیں دیکھا، مجھے دیکھ لیں، ایسے تھے، آپ کہتے ہیں کیسے تھے۔ تو آپ نے جب اہل بیت کے ساتھ جو نبی کا بھائی موسیٰ اور ہارون، آپ کو قرآن میں ابھی تو یہ آیت موجود ہے نا، یہ تو نہیں کھول رہی آپ سے، بالکل کون سا کوڈ نکلا ہے کہ یہ جو آیتیں ہیں وہ تو مان لو، وہ تو تم مانتے نہیں ہو، ٹھیک ہے نا، وہ روایتیں وہ آیتیں تم نہیں مانتے۔ جب وہ کہہ رہے ہیں، سوچے نبی کو، انہوں نے نبی کی نہیں مانی، یہ مولا علی علیہ السلام کے ساتھ انہوں نے جو ظلم کیے آپ پڑھ نہیں سکتے تاریخ میں، یہ گلوں میں رسیاں ڈال کے نبی کے بھائی کو انہوں نے گھسیٹا ہے، اور آپ کہتے ہیں جی وہ قرآن میں یہ ہو گیا وہ ہو گیا، آپ کو شرم نہیں آتی؟ اللہ کی فرشتوں سب کی لعنت ہو۔ نبی کے وصال کو ابھی دن کتنے ہوئے، نبی کی شہادت کو ابھی دن کتنے ہوئے، اور چھوڑو یار، نبی بستر مرگ پہ بندہ آ کے گالی دیتا ہے عمر، اور تم اس کا دفاع کرتے ہو عمر کا، چھوڑو چیز نہیں مانتے نا مولا علی کو، جناب سیدہ پہ انہوں نے کیا ظلم کیا تم نہیں مانتے، اور نبی کو تم وہ بستر، چلو بھائی نہیں دیا نبی کو زہر، تمہاری بات مان لیتے ہیں، تم نبی کو بستر مرگ پہ گالی دے کے کہتے ہو کہ یہ بکواس کر رہا ہے، بکواس کرتا ہے، اس کی بات نہ سنو، کہ تو بیویوں کی عزت نہیں کرتے، وہ عمر کہہ رہے ہیں نا ان کی بیویوں کو، کہہ رہا ہے تم ہٹ جاؤ، تم جھوٹ بولتی ہو، ٹھیک ہے نا، تم کافرہ عورتوں کی طرح ہو، کہتا ہے نا وہ، اور نبی کو بستر مرگ پہ تم گالی دیتے ہو، پھر اس عمر کا تم دفاع بھی کرتے ہو، پھر کہتے ہو جی شیعہ کافر ہے، اور حسبنا کتاب اللہ کا نعرہ عمر نے لگایا، تو آج کیوں خود کو اہل سنت کیوں کہتے ہو؟ بولو نا حسبنا کتاب اللہ، ٹھیک ہے نا، ہم اہل کتاب ہیں، اہل حدیث بولتے ہو خود کو، کیوں اہل حدیث بولتے ہو؟ اہل قرآن بولو، اہل کتاب بولو نا یار۔ جو تم نے مرتے ہوئے نبی کی وصیت، یار میرے باپ کی وصیت کوئی نہ لکھنے دے، آپ کے بھی باپ ہیں، جس کا باپ زندہ ہے وہ بتائے، آپ کے باپ کو کوئی وصیت نہ لکھنے دے، آپ کیا کرو گے؟ انہوں نے امت کا باپ ہوتا ہے، نبی امت کا باپ ہوتا ہے، انہوں نے محمد رسول اللہ کو وصیت نہیں لکھنے دی، وہاں پہ اتنا ہنگامہ کیا، اتنی نعرے بازی کی، حسبنا کتاب اللہ کی، انہوں نے کہا گمانی کا انگلش میں ٹرانسلیشن ہے گیٹ آؤٹ۔ آپ کہتے ہیں وہ سب ایمان پہ رہ گئے، پھر وہ صحابہ تھے، پھر وہ خلفاء بن گئے، بہت مبارک ہو، پھر کہتے دین کیسے اٹھ گیا؟
تم نے پورا دین اٹھا کے باہر پھینکا ہے خود، پھر کہتے ہو تم لوگ پورا قرآن کے منکر ہو. قرآن کہاں ہے تمہارے پاس؟ اہل بیت کہاں ہے تمہارے پاس؟ تو تم نے جو کرتوت کی اہل بیت کے ساتھ، تمہیں شرم ہی نہیں ہے. اور یہ لوگ تو بیچارے خضر بھائی تو یہ تو معصوم لوگ ہیں، ان لوگوں کا قصور نہیں ہے، بیچارے دل کے یہ مومن ہیں، دل کے اچھے ہیں، یہ ہدایت پہ ہوں گے. آپ دیکھ لینا، اللہ ہمیں ان کو ہدایت پہ لائے، ان کے صدقے ہمیں بخشے. یہ عام لوگ ہیں، ان بیچاروں کو نہیں پتا. یہ بہت محبت والے لوگ ہیں، میں ان کی بات نہیں کر رہا. اگر وہ کوئی سن لے بعد میں خضر بھائی کو جا کے بولے، میں بہت تعظیم کرتا ہوں آپ لوگوں کی. وہ باتوں سے پتہ چل رہا ہوتا ہے کہ آپ لوگوں کے دل میں بغض اہل بیت نہیں ہے، اور جس کے دل میں بغض اہل بیت نہیں ہے وہ ہدایت کو ضرور پہنچے گا. ٹھیک ہے نا؟ جی ہارون بھائی اور اسامہ بھائی کچھ بولے. جی آپ نے بالکل صحیح کہا کہ یہ امت بدبخت ترین امت رہی ہے، جنہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جنہوں نے اللہ کے حضور صرف امت کے لیے مانگا، اپنی اولاد کے لیے کچھ نہیں مانگا، صرف امت کی بخشش مانگی، صرف امتی، اپنی آل کو ذبح کروا دیا. سب دیکھا ہے، ان کے لیے کچھ نہیں مانگا، ان کے لیے کچھ نہیں کیا. اور یہ امت ایسی بدبخت ہے کہ انہوں نے جو آپ نے ابھی بتایا کہ سب کچھ جناب ان کے سب نے یہاں تھا، معجزات دیکھے، پھر بھی منکرین رہے. نعوذ باللہ ان کی گستاخیاں کرتے رہے. اللہ پاک ان پہ لعنت کرے، ان کو عذاب دے. ان کو الفاظ نہیں یقین کرے، جب یہ تذکرہ ہوتا ہے زبان بیٹھ جاتی ہے حلق میں. نہیں یہ اسامہ بھی دیکھیں نا، یہ میں اور مسلمان بھائیوں سے بھی بات کرتا ہوں، نہیں مانتے کوئی بات نہیں، آپ قرآن کو رسول اللہ کو تو مانتے ہو نا. ان کی تو تاریخ پڑھ لو نا کہ صحابہ نے قرآن اور اللہ کے رسول کے ساتھ کیا کیا. ٹھیک ہے جی، آپ کو معاف ہے، مولا علی کا نہ پڑھیں، آپ جناب سیدہ کے ظلم نہ پڑھیں، آپ رسول اللہ پہ جو ظلم کی، قرآن پہ جو ظلم کی، اس کا بھی انکار کرتے ہو یار. کہتے ہو جی ایتھیس کو کیا جواب دیں گے؟ جہنم میں گیا ایتھیس؟ وہ خدا کو مانتا ہے، ہم نے مر کے ایتھیس کو جواب دینا ہے یا اللہ کو جواب دینا ہے کہ ہم نے سچ کیا بولا، جھوٹ کیا بولا؟ ٹھیک ہے نا. تو عاصم بھائی، شفقت بھائی، آپ لوگ بسم اللہ کریں، کچھ کہیں، کیا کہتے ہیں؟ یہی بات میں بھی کہنا چاہ رہا تھا کہ آج آپ دیکھیں دن رات مسلمان قرآن پڑھتے رہتے ہیں، تراویحوں کی شکل میں جو بھی ہے، جو کہتے ہیں کہ بڑا اچھا ہے، بے اثر ہے. کیوں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ سارے لوگوں کے دلوں پہ جو وہی سمن بکمن امن والی بات ہی یہی ہے کہ جب قرآن کو کے ساتھ جو ظلم ہوا ہے اس کے اوپر پردہ ڈال کے اس کی بات کو اس کو بالکل اگنور کرتے ہوئے آپ چہرے پھیر کے پڑھ رہے ہیں. اب آپ کے پاس صرف 10% قرآن باقی ہے، 90% تو ضائع ہو چکا ہے. یعنی کہ 90% تو ضائع ہے، صرف 10% قرآن. ہمارا اہل تشیع کا یہ عقیدہ نہیں ہے، میں اس کو کریکٹ کر دوں. 90% کا تذکرہ بخاری اور مسلم میں ہے، اور یہ عمر کا قول ہے کہ 90% قرآن چلا گیا. اہل تشیع کا یہ قول نہیں ہے، نہ اہل بیت نے یہ فرمایا. اہل بیت علیہ السلام نے فرمایا کہ جو قرآن آپ تک پہنچ گیا یہ آپ پر حجت ہے. ٹھیک ہے، جتنا پہنچا یہ آپ پر حجت ہے. اور دیکھیں ایک ہے نا اسامہ بھائی، میں ایک مثال دیتا ہوں. ایک کیک ہے، میرے لیے کوئی کیک گفٹ لاتا ہے، اس کے میں جو ہے نا وہ 3 ٹکڑے کر دیتا ہوں. ٹھیک ہے نا. اب ایک ٹکڑا کوئی کھا لیتا ہے، دوسرا ٹکڑا کوئی کھا لیتا ہے. اب جو دیکھیں بقیہ ٹیبل پہ بچ گیا ہے نا، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ کیک نہیں ہے. جو بچ گیا ہے ہمارے پاس، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ قرآن نہیں ہے. جو بچ گیا ہے ہمارے پاس، یہ کلام اللہ ہے، قرآن ہے. اور یہ امت کی بدبختی، یہ اللہ کا عذاب تھا کہ اللہ نے دین اٹھا لیا. اللہ نے تو دین کو کامل کیا آپ کے لیے، اور آپ پہ اتنی نعمتیں تمام کر دی. تمام کا کیا مطلب ہے؟ حد کر دی اللہ نے، تمام کر دی، کوئی گنجائش نہیں چھوڑی. اور آپ نے جب دین سے بغاوت کی، اللہ کے رسول سے بغاوت کی، پھر اہل بیت سے بغاوت کی، پھر قرآن سے بغاوت کی، تو اللہ نے دیکھیں اللہ نے نعمتیں دی یہی تو تھیں جن سے آپ نے بغاوت کر دی. پھر آپ کہتے دین کیسے اٹھ گیا؟ بھائی دین تھا کیا؟ یا کتاب اللہ تھا یا اہل بیت نبی کے بعد؟ ان دونوں کو تو آپ نے قتل کر دیا نا. تو پھر آپ کہتے ہیں یار دین مکمل کیوں نہیں ہے؟ بھائی وہی تو دین تھے، دین ہی تو وہی تھے، وہی تو آپ نے مار دیا.